اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عمر صاحب لاہور سے۔ جناب عمر صاحب، اس پر تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے جو آج جس طرح سے آج کل منایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اصولی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ میری ولادت کا دن ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوم ولادت کو آپ نے روزہ رکھا ہے، اور روزہ اور عید جمع نہیں ہو سکتی۔ عید کے دن تو روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ تو اس سے صاف طور پہ پتہ چلتا ہے۔ باقی میرا اس بارے میں تفصیلی کلپ موجود ہے، جو میرا دوسرا چینل ہے نا، مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پر آپ لکھیں گے تو بہت دلائل ہیں مضبوط اس میں، اور ایسے دلائل ہیں انشاءاللہ جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو وہ دلائل آپ سرچ کر کے مطالعہ سن سکتے ہیں۔ وہ تو اس میں پوری ڈیٹیل سے میں نے بتایا ہے کہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، ہمارے لیے پیر کا ہونا چاہیے، لیکن اسلام نے جمعے کا کر دیا ہمیں۔ تو اس لیے یوم ولادت منانا یا اس کو عید کا دن قرار دینا یہ شریعت کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ مقروض حرام کماتا ہو تو قرض واپس کیسے لیں گے؟ میں نے کسی کو پیسے ادھار دیے تھے، اس وقت وہ حلال کماتا تھا، اب وہ حرام کماتا ہے، تو کیا میں اس سے پیسے واپس لے سکتا ہوں یا نہیں؟ عبداللہ صاحب کویت سے۔ دیکھیں، جو حرام کماتا ہے، اگر ٹوٹلی آمدن اس کی حرام ہے تو وہ اگر حرام سے آپ کا قرضہ واپس کرے گا تو آپ کے لیے وہ رقم استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو آپ اس کو مجبور کریں کہ ظاہر ہے جو بھی حرام کما رہا ہے کچھ نہ کچھ حلال بھی ہوتا ہے اس کے پاس، اتنے بھی نالائق نہیں ہوتے لوگ، تو اس کو مجبور کریں کہ بھئی وہ آپ کو حلال سے پیسے دے۔ کہیں ہدیہ آ گیا اس کے پاس، یا کہیں کسی بیٹے کی آمدن حلال ہو سکتا ہے ہو، اس کو آپ مجبور کریں۔ پھر جب وہ آپ کو پیسے دے اور وہ یہ کہے کہ میں یہ حلال سے دے رہا ہوں، جو حرام کماتا ہوں اس سے نہیں دے رہا، تو پھر آپ بس اس کی زبان پر اعتماد کر لیں۔ پھر آپ کے لیے تفتیش کرنا کہ گھسنا کہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، شریعت نے اس کا آپ کو مکلف نہیں بنایا۔ بس وہ زبان سے کہہ دے کہ بھئی میں حلال سے دے رہا ہوں، تو آپ اس پر یقین کر لیں، آپ کے لیے وہ پیسے پھر انشاءاللہ حلال ہوں گے، آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ پینا فلیکس کو سکھانے کے لیے زمین پر رکھنا۔ میں پینا فلیکس پرنٹنگ کا کام کرتا ہوں، جو اشتہار وغیرہ بنتے ہیں یہ پرنٹ ہو کر سکھانے کے لیے زمین پر بچھائے جاتے ہیں، جبکہ اس پر بسا اوقات قرآنی آیات بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ مجبوری میں جائز ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ آیتیں زمین کے اوپر ہوں، الٹی کر کے زمین پہ نہ بچھی ہوئی ہوں۔ تو زمین صاف ستھری ہو، پاک زمین ہو، اور اس کے اوپر یعنی آیتیں پینا فلیکس کے اوپر والی سائڈ پر ہوں، تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جبکہ ضرورت بھی ہے اس کی۔